إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا مالک خالق رازق بلکہ پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے، اور بے شمار بلکہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ، اس ذات مطہرہ پر جو ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، تم ایک دروازہ ہو، باب ہو، اور یہ دروازہ اور باب جیسے ٹوٹے گا تو فتنوں کا ظہور ہو گیا، نا کہ فتنے آئیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دروازے کی طرح ہو، جیسے تم ہٹ جاؤ گے یا پھر تمہارا قتل ہو جائے گا یا پھر تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اس کے بعد فتنے جو ہے جس طریقے سے مالے میں سے موتیاں گرتی ہیں، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، اور قتل ہونے کے بعد فتنوں کا ظہور شروع ہوا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو فتنے ہوں گے، ان تمام فتنوں میں سب سے خطرناک اور سب سے بھیانک اور سب سے بھاری فتنہ جو ہوگا یہ مسیح الدجال کا فتنہ ہوگا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دجال کے فتنے کے تعلق سے اتنی مرتبہ فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایسے لگنے لگا کہ دجال کہیں جھاڑوں میں، کہیں درختوں میں چھپا ہوا ہے اور کبھی بھی وہ باہر نکل سکتا ہے۔ اگر یہ فضول کی بات ہوتی ہے، اگر بیکار کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس فتنے کے بارے میں نہیں بتاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو مسیح الدجال کے فتنے کے تعلق سے بتایا ہے، اور میں بھی تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی کئی چیزوں کا ذکر کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملحمہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابۃ الارض یعنی کہ زمین سے جانور نکلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے جو آگ آئے گی اس کا ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی چیزوں کی، نشانیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ اور یہاں پر ہمارا خطبہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے، اس میں میں نے 4 کنڈیشن بتائے تھے، جس میں سے ایک کنڈیشن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں ان غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کے اوپر ہم نہ شک کریں گے نہ شبہ کریں گے۔ تو میں نے اس موضوع کو اس لیے چنا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ آج کل جو نوجوان ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، جو ماڈرن جنریشن ہے، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر ان چیزوں کے تعلق سے سرچ کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اور پھر گمراہ کن ویب سائٹس پر وہ جاتا ہے اور پھر غلط سلط انفارمیشن ایسی چیزوں کے تعلق سے لیتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں، تاکہ آپ لوگوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت اچھا ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ بھی اس فتنے کے تعلق سے جان لیں گے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے ہر مسلمان کو فتنوں کے تعلق سے معلومات رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ بھی اس فتنے کے تعلق سے معلوم کر لیں گے، آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بتائیں گے، اس طریقے سے آپ خود اس فتنے سے بچ سکیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچا سکیں گے۔ اور علماء نے اپنی کتابوں میں مختلف جگہوں پر خاص طور پر باب باندھا ہے، چیپٹر باندھا ہے
مسیح دجال کے فتنے کے تعلق سے۔ تو میرے بھائیوں، چلیے میں آپ کو چند معلومات فراہم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بچپن سے جو سنتے آئے ہیں مسیح دجال کے تعلق سے کہ یہ جو ہے بہت ہی لمبا ہوگا، ختم بہت بڑا ہوگا، لمبا ہوگا، اور اس طریقے سے وہ میوزک اور باجا بجاتے ہوئے آئے گا، اس طریقے کی کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ تو ایسی کہانیوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو رنگ ہوگا، رنگ یہ گورا ہوگا، بالکل لال گورا، لال گورا اس کا رنگ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو قد ہوگا، ہائٹ جو ہوگی، بالکل چھوٹا ہوگا، پست قد ہوگا، بہت کم ہائٹ کا یہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھنگرالے بال ہوں گے۔ آپ لوگ یہ پوائنٹس تو اپنے دماغ میں رکھیے کہ اس کا قد بہت کم ہوگا، رنگ اس کا گورا لال ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس کی جو پیشانی ہوگی بڑی ہوگی، بڑی اس کی پیشانی ہوگی، اور اس کی جو چھاتی ہوگی کافی چوڑی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو ایک آنکھ ہے یہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیکم، اللہ تعالیٰ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اللہ لا یخفی علیکم، اللہ تعالیٰ تم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان اللہ لیس بعور، اللہ تعالیٰ ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ واشار بیدہ الی عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی طرف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو ایک آنکھ ہوگی یہ کانی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جو ایک آنکھ ہوگی وہ پھٹے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو ایک آنکھ ہوگی یہ پھٹے ہوئے انگور کی طرح لٹک رہی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس کے حلیے کے تعلق سے بتایا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تو جو ٹانگیں ہوں گی مڑی ہوئی ہوں گی، کم قد کا ہوگا، گھنگرالے بال ہوں گے، لال اس کا رنگ ہوگا، دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، پھٹے ہوئے انگور کی طرح اس کی آنکھ ہوگی، اور اس کی دو ٹانگیں مڑی ہوئی ہوں گی، کبوتر یا مرغی کی جس طریقے سے مڑی ہوئی ہوتی ہیں اس طریقے سے اس کی دو ٹانگیں مڑی ہوئی ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو پیٹھ ہوگی یہ اس طریقے سے نکلی ہوئی ہوگی، یہ اس کی جو پیٹھ ہے نکلی ہوئی ہوگی اس طریقے سے۔ اور اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال مکتوب بین عینیہ کافر ای کافر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں یہاں پر کافر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان تین الفاظ کو اس کے اوپر پڑھ سکے گا۔ تو یہ اس کے حلیے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم کو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه اعور وانه یجیء معه بمثال الجنة والنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور دجال کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی۔ غور کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے پاس ایک جنت ہوگی بمثال الجنت والنار، اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم بھی ہوگی۔ فالتي يقول انها الجنة هي النار، اور اس کی جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور اس کی جو جہنم ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چلیے ایک سوال ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کیا دجال اس دنیا میں موجود ہے؟ چلیے ایک دلچسپ انفارمیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی ہاں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو پہلے کرسچن تھے، نصرانی تھے، وہ اسلام قبول کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں اپنے پاس بٹھا لیے۔ پورے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمع کیا، پورے صحابہ آ گئے، صحابیات بھی آ گئے۔ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تمہیں جو مسیح دجال کے فتنے کے بارے میں بتا رہا تھا
تمیم الداری ایکسٹرا انفارمیشن لے کر آئے ہیں، مزید معلومات لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھے، ایک کشتی میں جا رہے تھے، اور یہ کشتی 1 مہینے تک سمندر کے اندر یہاں وہاں الٹ پلٹ کرتی گئی۔ اس کے بعد ایک جزیرے پہ، ایک ٹاپو پہ، ایک آئیلینڈ پر جا کر یہ کشتی رک گئی۔ رکنے کے بعد یہ جو 30 لوگ تھے وہاں اترے، جزیرے پر اتر کے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے بالوں والا، بڑا بھاری بھرکم، کالا کلوٹا، بڑے بڑے بالوں والا آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ڈر گئے، ڈر کر کہنے لگے کہ لعنت ہے تجھ پر جو کوئی بھی تو ہے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ ہم لوگ کشتی میں جا رہے تھے، ایسا ایسا ہوا، پھر آ کر یہاں پر رکے۔ تو اس نے کہا کہ میرا نام الجاسسہ ہے، اندر جاؤ غار میں، ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ 30 لوگ اندر غار کے اندر گئے۔ غار میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم شخص، چوڑی چھاتی والا، اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن پر بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں پیر آپس میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ پھر دیکھ کر ڈر گئے اور اس کو کہنے لگے کہ لعنت ہے تجھ پر جو کوئی بھی تو ہے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ تم کون ہو۔ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہاں تک ہم لوگ کیسے پہنچے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میرا نام دجال ہے، میں عنقریب نکلنے والا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے چند سوالات کیے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بیسنا کے کھجور کے درختوں پر کھجور ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو اس نے کہا جلدی وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تبریہ کی ندی میں پانی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ زغار کے چشمے میں پانی ہے اور کیا لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ وہ بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا ایک امی نبی آئے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں آئے ہیں۔ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لوگوں نے یعنی کہ عربوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ عربوں نے ان سے لڑائی کی۔ کون جیتے؟ وہ نبی جیت گئے۔ اور اب عربوں نے کیا کیا؟ عربوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کیا کہ وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیے۔ اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میرا نام دجال ہے، میں عنقریب آنے والا ہوں، پوری دنیا کا سفر کروں گا سوائے 2 جگہوں کو چھوڑ کر، مکہ اور مدینہ۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے منبر پر 3 بار زور سے ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، دجال یہاں نہیں آ سکتا، یہاں نہیں آ سکتا، یہاں نہیں آ سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ دجال مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، مشرق میں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سے پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں فی الوقت موجود ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس کو کہیں پر قید کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کہاں قید ہے، کیسے قید ہے، کیوں قید ہے، اس کی جانکاری ہم کو نہیں ہے اور اس کی جانکاری ہم کو کرنا بھی نہیں ہے۔ جب آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے دکھے گا، ایسے لگے گا، اس کے یہ فتنے ہوں گے، تو ہم کو پہچاننا ہے اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان معه ماء ونار فناره ماء بارد وماؤه نار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 2 ندیاں ہوں گی، ایک ٹھنڈے پانی کی ندی ہوگی اور ایک آگ کی ندی ہوگی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے ساتھ 2 ندیاں ہوں گی، ایک ٹھنڈے پانی کی ندی ہوگی اور ایک آگ کی ندی ہوگی، اور اس کی جو آگ کی ندی ہوگی وہ در حقیقت میں اللہ کی ٹھنڈے پانی کی ندی ہوگی، اور اس کی جو ٹھنڈے پانی کی ندی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی آگ کی ندی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب اس کی گرم آگ کی ندی کو دیکھو تو آنکھ بند کرو، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدوؤں کے پاس جائے گا اور پھر بدو ان سے کہے گا کہ کیا تم مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ بدو کہیں گے ہم نہیں مانتے تم ہمارے رب ہو۔ تو وہ اس کے پاس جنات بھی ہوں گے، تو اس کو وہ حکم دے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آ جاؤ۔ تو اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے، کہیں گے بیٹا یہ ہمارا رب ہے، اس پر ایمان لا لو، تو وہ ایمان لا لیں گے۔ ایسا فتنہ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینے تک جائے گا، مدینے کے اندر نہیں جائے گا، مدینے تک جائے گا، مدینے کے دروازے پر کھڑا رہے گا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا خیر الناس، ایک شخص جو سب سے بہترین ہوگا مدینے سے وہ باہر نکلے گا، اس کے آمنے سامنے وہ ٹھہرے گا اور ٹھہر کر کہے گا کہ مجھے معلوم ہے، اور میں فیقول اشہد انک الدجال الذی حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا۔ وہ اس کو دو ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ خوش ہوں گے، ہنسیں گے۔ اس کے بعد وہ دو ٹکڑوں کو حکم دے گا جڑ جائیں گے۔ پھر وہ اس کو مارے گا، پھر واپس زندہ بھی کرے گا۔ کرنے کے بعد لوگ کہیں گے دیکھو ہمارے رب نے مارا اور زندہ کیا۔ تو وہ اس شخص سے وہ کہے گا کہ کیا تم اب مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں مارا پھر زندہ بھی کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ اور پھر وہ دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، مار نہیں سکے گا، اور پھر وہ شخص واپس مدینے کے اندر چلا جائے گا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایسے ایسے فتنے کرے گا، مارے گا، زندہ کرے گا۔ ہمارے ملکوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آ کر ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں آپ کو کرتب بتاتے ہیں کہ مرغی ہوتی ہے اس کو مارتے ہیں، پھر زندہ کرتے ہیں، پھر کہیں سے غیب سے چیز نکالتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں۔ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور جو ہے نا بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، اور پھر ہم ان کے جو ہے نا مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ شعبدہ باز ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بھی ہوگا جو لوگوں کو دھوکے میں لائے گا اور لوگوں کا یقین وہ جیتے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن تک حکومت کرے گا۔ کتنے دن؟ 40 دن تک وہ حکومت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا دن 1 سال کی طرح ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کی طرح ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کی طرح ہوگا، اور چوتھے دن جو ہے نا وہ عام دن جیسے ہوں گے۔ تو کل ملا کر اگر آپ کاؤنٹ کریں تو آپ کو ایک اندازہ لگے گا کہ 440 دن اس طریقے سے وہ ساری دنیا میں حکومت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بادلوں کی تیزی کے ساتھ اڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برس تو بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا کھیتی اگا تو کھیتی اگے گی۔ ایسا فتنہ کرے گا، لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کے بارے میں، اس کے فتنوں کے بارے میں اپنے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اب ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے تو بتا دیا کہ وہ کہیں جزیرے میں قید ہے، تو آئے گا کہاں سے؟ کون لوگ اس کا ساتھ دیں گے؟ کون لوگ اس کی تائید میں رہیں گے؟ کون اس کے سپورٹ میں رہیں گے؟ کون اس کی ہیلپ کریں گے؟ کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ریاض الصالحین مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الدجال من یہود اصبحان 70,000 علیہم الطیالسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 یہودی ہوں گے۔ کہاں کے؟ یہودی اصفہان کے۔ ابھی اصفہان کہاں ہے؟ اصفہان ایران میں ہے، بالکل بیچوں بیچ میں ایران کے، یعنی کہ وہاں پر سارے نیوکلیئر ریاکٹرز، آرمی وغیرہ سب وہیں پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 یہودی اصفہان کے اس کے ساتھ ہوں گے، جو اس کی تائید میں آئیں گے اور اس کے ساتھ لڑیں گے۔ اور میرے بھائیوں، کون لوگ ہوں گے جو دجال کے خلاف سخت ٹھہریں گے اور لڑیں گے؟ یہ تو معلوم ہوا کہ کون لوگ اس کا ساتھ دیں گے، تو معلوم ہوا کہ ایران اور اصفہان کے لوگ اس کا ساتھ دیں گے دجال کا۔ کون لوگ ہوں گے جو دجال کے خلاف سختی سے لڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا ازال احب بنی تمیم بعد 3 سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها فیہم ہم اشد امتی علی الدجال، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بنو تمیم قبیلے کے تعلق سے 3 چیزیں معلوم ہوئی تو ان کے تعلق سے ان کے لیے میری محبت اور بڑھ گئی۔ کون بول رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم قبیلے کے تعلق سے جب مجھے 3 باتیں معلوم ہوئی تو ان کے تعلق سے میری محبت اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم قبیلے کے تعلق سے فرمایا کہ وہ لوگ دجال کے خلاف سخت لڑیں گے۔ کون لوگ؟ بنو تمیم قبیلے کے لوگ۔ تو میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ آج جو ہمارے ملکوں میں عام طور پہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہابی ہے، یہ حقیقت میں آیا ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کا اصلی نام تھا محمد، عبد الوہاب ان کے والد کا نام تھا، تو ان کا اصل نام تھا محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی۔ وہ تمیمی قبیلے سے تھے، اور ابھی جو ریاض میں
عبدالعزیز آل شیخ ہیں، یہ بھی بنو تمیم قبیلے کے ہیں، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو گزر گئے ہیں، یہاں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی بنو تمیم قبیلے سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو تمیم قبیلے کے جو لوگ ہوں گے ہم اشد امتی علی الدجال، کہ دجال کے خلاف سخت لڑیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی۔ چلیے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہاں داخل نہیں ہو سکتا؟ مکے میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، پورا مکہ کا ایریا، پورا مدینہ کا ایریا۔ اور تیسرا، سینائی کی جو مسجد ہے اس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا، صرف مسجد کے اندر۔ چوتھا، مسجد اقصی جو ہے اس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال لها یومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور 7 دروازوں پر فرشتے ننگی تلواریں لے کر کھڑیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ وہاں پر ننگی تلواریں فرشتے لے کر کھڑیں گے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہوں گے، اور پھر دجال مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینے میں تو داخل نہیں ہو سکتا، مگر وہاں کے پہاڑ کے اوپر بیٹھے گا اور بیٹھ کر یہ کہے گا کہ مجھے احمد کا محل دیکھنا ہے، اور پھر پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر وہ دیکھے گا کہ مسجد نبوی اس کو وائٹ کلر کی نظر آئے گی، ایک دم سفید رنگ کی وہ نظر آئے گی۔ اور آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اس وقت مسجد نبوی کیسی تھی؟ بالکل جھونپڑی جیسی تھی، کھلا میدان تھا، باؤنڈری تھی، بالکل جھونپڑی جیسی مسجد نبوی تھی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس بات پر ایمان لا لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ پہاڑ پہ بیٹھے گا اور دیکھے گا کہ مسجد نبوی اس کو وائٹ کلر کی نظر آئے گی، تو سوچا صحابہ نے کہ وائٹ کیسے نظر آئے گی۔ مگر آج آپ دیکھیں سیٹلائٹ کی جو امیجز ہیں مسجد نبوی کی، آپ غور کر دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسجد نبوی وائٹ کلر کی نظر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اگر آپ پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں اس کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ اچھا، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ مختلف روایات ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمشق سیریا کی ایک مسجد کے مینار کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے۔ فجر یا عصر کا وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کے بڑے بڑے بال ہوں گے، اور ان کے بال ایک دم گیلے گیلے ہوں گے، کچے کچے ہوں گے، اور بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، کہیں گے کہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھولیں گے تو دجال وہاں پر آ کر ٹھہرا ہوا ہوگا اپنی فوج کے ساتھ۔ تو اس کی نظر ابھی عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں پڑی ہوگی۔ جیسے اس کی نظر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑے گی تو وہ نمک جیسے پانی میں گھلتا ہے اس طریقے سے وہ گھلنا شروع ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور وہاں سے وہ بھاگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بھاگیں گے اور پھر اس کو پکڑیں گے۔ کہاں پکڑیں گے؟ لد کے مقام پر اسے پکڑیں گے، اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتل ابن مریم الدجال بباب لد، لد کا جو باب ہوگا، دروازہ ہوگا، وہاں پر اس کو پکڑیں گے۔ فی الوقت وہاں پر ایئرپورٹ ہے لد کے مقام پر، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور پھر پتھر بھی چیخ اٹھیں گے کہ میرے پیچھے یہود ہے، اس کو ختم کر دو۔ اور پھر جھاڑ بھی کہیں گے، پتھر بھی کہیں گے، ہر چیز کہے گی کہ میرے پیچھے یہود ہے، اس کو ختم کر دو۔ تو بتانا مقصد یہ تھا میرے بھائیوں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے معلومات رکھی ہیں، یہ بس تھوڑی سی معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اتنا تو ہر مسلمان کو معلوم رہنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اتنا تو معلومات آپ کو اور ہم سب کو معلوم رہنا ضروری ہے فتنوں کے تعلق سے۔ یہ فتنہ نہیں بلکہ بہت سارے فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فتنے کے بارے میں ذکر کیا، خوارج کا فتنہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر میں ان کو پاؤں
تو پھر میں ان کی ٹکا بوٹی اڑاؤں گا جس طریقے سے قوم عاد کی ٹکا بوٹی اڑائی گئی تھی۔ تو فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اور جب فتنے آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فتنوں سے بچ گئے اور پھر ساتھ والوں کو بھی بچائے فتنوں سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے نوجوان آج گمراہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے، اور ہماری نوجوان بچیاں جو گمراہ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو بڑے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا حصہ بنا دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے جو ہمارے بڑے ہم پر رہنمائی ہماری رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آج بے روزگاری بہت بڑی ہوئی ہے، ہمارے نوجوان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزگاری میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمان ملکوں میں اللہ تعالیٰ امن کو قائم رکھے، اور یہاں کے حاکم ملک سلمان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں نیک صحبت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،